السلام علیکم 7 RY کیسے میں یاسمین خان اور آج 28 جولائی 2026 اور ناظرین اسپیشل نیوز کو شروع کر رہے ہیں جس میں کہ آزاد کشمیر کے سلسلے میں آپ کو کچھ ڈیٹیل بتاؤں گی جو کہ اس وقت آزاد کشمیر میں خون ریزی کس طرح جاری ہے، یعنی کہ پہلی لاشیں اٹھائی نہیں جا رہی لیکن پھر اس کے بعد ساتھ ہی ڈائریکٹ فائرنگ کی جا رہی ہے، یعنی کہ کل جو بتایا جا رہا تھا کہ 20 افراد کو سیکیورٹی فورسز کی طرف سے شہید کیا گیا۔ اب ہاسپٹل میں خون دینے والوں کا وہاں تانتا بھرا ہوا ہے اور آزاد کشمیر میں لوگوں کو ٹیبلز پر ڈالا گیا، یعنی کہ اتنی زیادہ لوگ ہیں کہ وہاں پر بیڈ ختم ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین ان کو اس طرح بے دردی کے ساتھ ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی ہیں جیسے کہ انڈیا آ گیا مارنے کے لیے، اور مار کون رہا ہے؟ پاکستانی لوگوں کو پاکستانی ہی ادارے کے لوگ مار رہے ہیں۔ ناظرین یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی سوچنے والی بات ہے کہ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے، یعنی کہ آزاد کشمیر میں ہسپتالوں میں اتنی زیادہ گولیاں ماری گئی کہ ان کے ہاسپٹلس میں بیڈ کم پڑ گئے اور ان کو ٹیبلز پر ڈالا گیا ناظرین، اور خون سے لت پت ہے دنیا وہاں پر۔ اب ایک اور اس سلسلے میں یعنی کہ ایمرجنسی کی صورتحال وہاں پر پیدا ہو چکی ہے اور آزاد کشمیر میں لوگ اپنے پیاروں کے پوسٹ مارٹم بھی کروانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو ہاسپٹل انتظامیہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر تو بہت زیادہ تانتا بنا ہوا ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں جو کہ اتنے زیادہ لوگوں کا نہیں ہو سکتا، وہاں اس قدر رش لگا ہوا ہے ناظرین۔ اب آئی جی نے ایک اسٹیٹمنٹ دیے بی بی سی کو جس میں بتایا گیا کہ صرف 5 لوگ مارے گئے ہیں ناظرین، اور 67 لاشیں جو ہیں وہ جو کہ ابھی وہ جوائنٹ عوامی کمیٹی کے ڈیٹا کے ساتھ جاری کی گئی ہیں، یعنی کہ آپ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی جی کی اسٹیٹمنٹ کتنی غلط ہے جو کہ بی بی سی کو دے رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی صرف 5 لاشیں، اور ساتھ ہی جو کہ ڈیٹا ایک سامنے آیا اس کے مطابق 67 لاشیں اور اس سے بھی ناظرین کہیں زیادہ ہیں جو کہ شہید کیے گئے ہیں، وہ علیحدہ ہے، اور راولا کوٹ میں بھی اس سے بھی زیادہ اور تباہی ہوئی ہے، اور جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ راولا کوٹ میں وہ لوگ شہید ہوئے ہیں جن کا تعلق میر پور خاص سے ہے۔ یہ ریلی نکال رہے تھے جو کہ یکجہتی کے لیے صرف نکال رہے تھے اور ان پر سیدھے فائر کیے گئے اور 6 افراد شہید ہوئے، اور اوپر سے آپ یہ دیکھیں کہ چھت سے کوئی بندہ ویڈیو بنا رہا تھا جس کی وجہ سے یہ ساری ڈیٹیل پتہ چل گئی۔ یہ کرنے والے نقاب پوش اور سادے کپڑوں میں ملبوس تھے ناظرین، یہ کوئی انڈیا کے لوگ تو نہیں آگے تھے، یہ پاکستان کی ادارے کے ہی لوگ تھے، اور کشمیری کہتے ہیں کہ پہلے بھی لاشیں غائب کی گئی ہیں اور دیکھیں کتنی بے دردی کے ساتھ ان کو ٹرک میں ڈالا گیا ہے، اور یہ انگنت ہے۔ یہ مجھے کسی نے اسپیشلی بھجوائی ہے پکچر، تو ناظرین یہ آپ دیکھیے۔ ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ کتنی بے دردی سے جیسے کہ کوئی جانور ہیں بیچارے اور ان کو یہاں قربانی کی کھالیں ہیں جن کو ڈال کے اس میں لے جایا جا رہا ہے۔ یہ انسان ہے ناظرین، یہ انسان کی ویلیو ہے وہاں پر، اور یہ کون مار رہا ہے؟ مسلمانوں کو مسلمان ہی مار رہے ہیں، پاکستان کے ادارے جن کا کام ہے عوام کو تحفظ دینا، اور یہ وہ لوگ مارے جا رہے ہیں۔ کس کے حکم پہ مارے جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس وقت پاکستان کے اوپر غداروں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد آپ جو کہ اس وقت کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، حکومت لانے والوں نے اپنے اقتدار اور فائدے کے لیے ناظرین یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں، تو یہ بھی آپ ایک اور بھی کلپ دیکھیے ناظرین۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک کمرے میں بیٹھنا پڑے گا، چاہے وہ ایک دن بیٹھے، چاہے وہ ایک مہینہ بیٹھے، چاہے وہ اس کو 1 سال بیٹھے، ان کو ان نئے یونٹ صوبوں سے لے کے اپنے ملک کا ایک ایک ایشو بیٹھ کے سیٹل کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ لوگ نہیں کریں گے، جب تک یہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے اور اس چیز کو تبدیل نہیں کریں گے، یہ ملک اسی حالت میں رہے گا۔ آپ جتنے مرضی سیمینار کر لیں، جتنے مرضی فنکشنز کر لیں، جتنی مرضی دفعہ اکٹھے ہو جائیں۔
ناظرین آپ نے یہ دیکھے، اس سے پتہ چلا کہ پاکستان کا کس طرح بیڑا غرق کر دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور بھی کلپ دکھانے لگی جو کہ انگلش میں، جو کہ اردو نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے تو وہ تھوڑا سا انگلش میں بھی سمجھ لیں کہ باہر سے بھی جو ہے وہ کس طرح اس کو ٹیلی کاسٹ کیا گیا، اور وہ لوگ بھی بتا رہے ہیں انٹرنیشنلی کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کتنی لاشیں اور کس طرح مارا جا رہا ہے۔ یہ آپ کلپ بھی دیکھیں۔ While Pakistan Army Chief Asim Munir's forces tried to stifle the voice of people, the crackdown has backfired. In a major new move, authorities in POK have placed more than 150 members of the banned civil society group Joint Awami Action Committee, or the JACC, on the fourth schedule, putting them under tight surveillance and restrictions. Shuttered markets, deserted streets, banks closed, and petrol pumps shut. Thousands of protesters still come to the outskirts of Rawalkot. This is a scene across Pakistan-occupied Kashmir. ناظرین یہ صورتحال ہے وہاں پر جو کہ کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کے ہی ادارے کروا رہے ہیں۔ اور ناظرین مریم صفدر نے اس سلسلے میں کوئی ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جو کہ کوئی جشن سی منا رہی ہیں، مطلب شرم کرنے کی بات ہے، اور شیر کے سائن کو بھی انہوں نے پرومیننٹ کیا ہے۔ ناظرین یہ وہاں کی صورتحال ہے۔ اصل یہ تو بہت غدار عورت ہے جو کہ یہ حرکتیں کر رہی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ پاکستانی یہ کب تک بیٹھی رہے گی، اس کو پاکستانی اس کو کبھی کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں اس کو کہیں چھوڑیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے ناظرین، کیونکہ یہ غداری کی انتہا پر پہنچ چکی ہے، اور جو کہ پاکستان کے ادارے ہیں وہ پاکستانیوں کو ہی قتل عام کر رہے ہیں ناظرین، اور پوری دنیا میں اس کی باتیں ہو رہی ہے، پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ تو ناظرین بے قصور کشمیریوں کے اوپر ظلم اٹھایا جا رہا ہے، جیسے کہ انڈیا نے آ کے حملہ کر دیا ہے۔ یہ وہاں کی صورتحال ہے، اور گلی گلی کہتے ہیں کہ وہاں پر خون بہہ رہا ہے۔ ناظرین میرا چینل ہے جی 7 R by، اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔